अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मा रहमान। नाज़रीन, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तो बैरून मुल्क चले गए और उनके जाने के बाद अब पीपल्स पार्टी एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गई है। कराची और फैसलाबाद में एहतजाज किए जा रहे हैं। बिलावल की ज़र सदारत मुशावरती इजलास भी हो रहा है और साथ ही साथ हारून साहब नून लीग पर मुनाफिकत का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम मुशर्रफ के जाने के खिलाफ एहतजाज नहीं करें, हमारा एहतजाज नून लीग के मुनाफिकाना रवैये पर है। अपने मुनाफिकाना रवैये पे वो क्यों एहतजाज नहीं करते? बात यह है कि वो नवाज शरीफ से ये कह रहे हैं कि चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा। जब पूरा मुल्क ये कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन्होंने कहा फाल तबकात ने भी, आम लोगों को तो दिलचस्पी कोई नहीं। उनका मसला नहीं है, उन्हें नौकरियों से दिलचस्पी है, इंसाफ से दिलचस्पी है, अपने मसाइल से है, उनका अस्पताल ठीक हो, पुलिस ठीक हो, पीने का साफ पानी मिले, जॉब्स मिले, उनका एक्शन होगी। कुछ इसलिए खिलाफ हैं कि इससे पेचीदगियां पैदा होंगी, हासिल कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ के हामी अखबार नवीसों में भी सवाए चमचों के बहुत कम किसी ने इसकी ये लाइन ली है कि भाई मुकदमा चलाए जाने चाहिए। वो जो बहुत जज्बाती लोग हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक हैं, वो ठीक है, उन्हें तकलीफ बहुत पहुंची थी, जुल्म हुआ था उनके साथ, जावेद आजमी और लोगों को। या वो एहसन इकबाल साहब जो कहते हैं मैं वजारत भी छोड़ दूंगा। वजारत छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, थानेदारी नहीं छोड़ी जाती, ये आसान काम थोड़ी होता है। ऐसे आप असूल बंद होते तो नवाज शरीफ की दस्तरखान पर बैठे होते। एक तरह तो नवाज शरीफ से ये कहा जाए, मेरी समझ में नहीं आता कि भाई ये काम ना करें, और जब वो ये काम ना करे, ठीक है, उन्होंने तय उतनी मॉरल करेज तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखते कि अदालत के कंधे पे ही रख के उन्होंने किया। दूसरी तरफ ये है कि जनाब बिल्कुल, और चौधरी निसार ने बात ठीक की, डैम इट इफ यू डू एंड डैम इट इफ यू डोंट। अच्छा, अभी आपने कहा था वजारत, बात यह है वो वजारत साहब ने कहा है कि अपनी क्या वजारत छोड़नी है, ये कहा अपनी हो। उसका हाल यह है कि वहां उसने इश्तारी गुंडे रखे हुए हैं, क्रिमिनल्स, उनके जरिए इलेक्शन। बहुत वीक आदमी है बेचारे की, कोई हैसियत ही नहीं है, हालांकि पढ़ा लिखा है, इनसे बेहतर है। बाकी ये तो गवार है, तो वो तो कुछ काम वाम जानता है, लेकिन वीक आदमी। उसने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा था 85 में, चंद 100 वोट थे, 1000 नहीं, चंद 100 वोट। उसने क्या छोड़नी है, ये बातें बनाने के हैं, ये किसी उसूल पे थोड़ी खड़े होते हैं, इख्तिदार के भूखे। मैं उसको छोड़ दिया, ओ भाई, या कहो छोड़ दो या कहो ना छोड़ो। तारिक इंसाफ ने किस दिन कहा था जी कि मुशर्रफ को पकड़ ले, अब वो भी कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया, हर शख्स ये कह रहा है। ये तो कोई कायदे की बात नहीं है। उसके जाने से अगर सेटल डाउन होता है, एक महाज बंद होता है, और असल मसला है मुल्क का टेररिज्म, मुल्क की माशी तरक्की, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस सिस्टम, और उसमें इम्कानात बढ़ जाते हैं, एनर्जी जाया नहीं होती, वो छोड़ दें भाई इसको। और अब ऐसे वो जो कहा उसने, इंकशाफ फरमाया है अहमद रजा कसूरी साहब ने कि जी वो तो उसमें तो गैर मुल्की है, और इसमें लगता है कसूरी साहब थोड़ी सियासत भी करना चाहते हैं कि रफ्ता रफ्ता बताएंगे, अब खुल जाएगा मामला जो भी होगा। अच्छा, बहरहाल ये तो अजीब ही है पार्टियों का ऐसा नवाज शरीफ ने कहते हैं मुनाफिकत की, ये सारे के सारे कैसे हो मुनाफिकत और रियाकारी। अच्छा, सीधा किसी, आप मुझे किसी का बताएं जिसने पूरा एक वाज़ेह स्टैंड लिया, अदालत का तो हमारा कोई ताल्लुक। खैर वो कह सकती है, सभी जान छुड़ा रहे थे, सभी जान छुड़ा रहे हैं, ठीक है। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया ये कि भाई जैसे भी कि आप फैसला दें, राय दें कि ये काम ठीक है या गलत किया, जाने वाले खुल कर गए ना जी। अभी सब जाने वाले हमारे राना सरावला साहब क्या फरमाते हैं, इंटरपोल तो क्या क्या पकड़वा रहे हो, छठो राना साहब को अल्लाह का नाम लाए। अभी सब जाने वाला तो चला गया, खत्म हुआ है, जाने वाला तो चला गया, क्या छोड़ दें हम? क्यों छोड़ दें, और जाने वाला कहाँ चला गया? बात यह है कि मतलब देखिए, बात यह है कि आप पूरा 360 किसी भी मसले को 3D में देखें, बजाय इसके कि उस पर अपना अपना हम मौके इख्तियार करते चले जाएं। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहला सवाल यह है कि क्या किसी डील के तहत गए? मेरी मालूमात के मुताबिक तो नहीं, और जिस तरह जितनी क्रेडिबिलिटी अहमद रजा कसूरी साहब की है वो लोग जानते हैं। अगर कुछ लोगों को उनकी बात पे यकीन है तो यकीन कर ले। मैं मुझे तो नहीं, अच्छा जी बिल्कुल।
تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میرا نقطہ صرف ایک ہے, یا نواز شریف نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. دیکھیے ہارون صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ہر کام ہر وقت ٹھیک اور غلط نہیں ہوتا. دیکھیے یہ کیا ہوتی ہے فلسفے کی کلاس دیکھیے نہیں, وہ فلسفے کی کلاس نہیں ہے, ایک پریکٹیکل چیز ہے جس کو آپ فلسفہ کہہ کے اگر آپ ٹالنا چاہیں ٹال دیں. یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو سیاست ہے اس میں ہر فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. اچھا, بات یہ ہے کہ کیا جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ ختم ہوا؟ مقدمہ تو ختم نہیں ہوا, مقدمہ بھی اسی طرح ہے. کیا جنرل پرویز میری بات نہیں سننی تو پھر آپ ویسی کہہ دیجیے, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ نے کہا حکومت نے مقدمہ ختم کرنے کا نہیں بات سنی ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو پرویز مشرف کے خلاف کوئی مقدمہ ختم نہیں ہوا, مقدمہ ایز اٹ از غداری کا ان کے خلاف قائم ہے. اچھا, وہ ایک ان کے اوپر دستور شکنی کا الزام ہے جس کے لیے خصوصی عدالت بن چکی ہے. اچھا, اور وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنرل پرویز مشرف کسی کے آپ یوں کہیے کہ کسی کی گردن پہ ناخن رکھ کے انگوٹھا رکھ کے گئے ہیں؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. جس طرح وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی وہ فیصلہ آیا تو وہ جلدی جلدی کپڑے پہن کے ہسپتال سے باہر آ گئے, اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ دبئی میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو وہ جو تضحیق کا ایلیمنٹ ہے, اگر وہ اس سے کوئی نکلتا ہے یا وہ دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف سخت غلطی کریں گے. اس طرح عوامی جذبات کو بھڑکائیں نہیں اپنے خلاف. تیسری بات میں عرض کروں کہ یہ معاملہ جو ہے حکومت کا تو تھا ہی نہیں, یہ جو بھی معاملہ تھا یہ کورٹ کا معاملہ تھا. لیکن کورٹ نے تو کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ریکارڈ کورٹ کا جو عام طور پہ لوگ بھولے ہوئے ہیں. 8 اپریل 2013 کو سپریم کورٹ کا حکم کیا تھا؟ اس کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا کہ جنرل پرویز کا نام, جنرل پرویز مشرف کا نام اگر ای سی ایل پر نہیں ہے تو ای سی ایل پر ڈالا جائے. وہ جسٹس افتخار چودھری نے کہا مسئلہ تھا. آپ اس سے آگے بات سن رہے ہیں نا, یہ سپریم کورٹ تھی نا جو بھی تھی. اس کے بعد جو بھی کی کیا ایک ڈوگر کی سپریم کورٹ تھی. صاحب ایک منٹ یار, ایسے نا بلڈوز نہ کرے نا. آج کل نون لیگ بلڈوز بڑا کر رہی ہے. اگر اب بات تو سنیں نا, ایک ڈوگرے عدالتوں کا بھی فرق ہوتا ہے نا, مزاج کا ہی فرق ہو. ڈوگر کورٹ تھی, ایک چودھری افتخار کی عدالت تھی, ایک اس کے بعد عدالت ہے جو نسبتاً متوازن ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو بھی کورٹ تو نہیں ہے نا. دیکھیے جی, میری رائے میں تو عدالت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سوائے ڈوگر کورٹس کے کہ جو ایک پی سی او کے تحت وجود میں تھی. یہ ہمارے ملک کے دستور کے تحت کام کر رہی ہے, تو لہٰذا پرسنل نہیں ہوتا اس میں افتخار, اس میں یار ان کا دور تھا نا, ان کے زیر اثر تھی عدالت, بڑے عوامی ہیرو تھے. اچھا, اس میں جسٹس جواد خواجہ تھے اور اس میں انہوں نے حکم دیا, اور اس میں ایک اور حکم دیا, وہ یہ بتایا گیا کہ وفاق اور اس کے تمام اہلکار, یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا جہاں پہ یہ فیصلہ ختم ہوتا ہے, وفاق اور اس کے تمام اہلکار اس بات کو یقینی بنائیں کہ جنرل پرویز مشرف جیورسڈکشن آف پاکستان سے باہر نہ جانے پائے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اس میں یہ لکھی تھی کہ یہ فیصلہ اس وقت تک قابل عمل ہے جب تک یہ بدل نہیں دیا جاتا. یہ روس فیصلے میں لکھا گیا تھا. تو یہ فیصلہ کون بدل دیا گا؟ یہ فیصلہ کس نے بدلا؟ عدالت نے. عدالت نے بدلا. حکومت کا تو اس میں کوئی کردار نہیں. بدلنے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں گئی نا, اور اپیل میں بعض موقف اس نے اختیار نہیں کیا. آپ اکیلے آدمی جو یہ بات کر رہے ہیں. صاحب بات یہ ہے شاید میں اکیلا نے دونوں فیصلے پڑھ لی. اچھا, بات یہ ہے کہ میں فیصلے کے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, میرے تو نہیں. ماشاء اللہ باقی پڑھتے نہیں, باقی یقیناً پڑھتے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی تو. میری بات سنیں, سیدھی بات ہے, کیا فسانہ اعجم نے جسے زیب داستان کے لیے کیا اقبال کا مصرع ہے, یاد ہے آپ کو؟ بات ہی ہے حضور کہ عدالت میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت فیصلہ کرے. بالکل موقف نہیں لیا. او بھائی موقف نہیں لیا نا, کوئی موقف واضح اقدام کہتے کہ جی نہیں اجازت ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ ہم نے موقف یہ اختیار نہیں کرنا, عدالت پہ چھوڑ دینا. تو عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا, اور اجازت کس چیز کی دی ہے انہیں؟ باہر جانے کی. بس واپس آ جائیں گے وہ تو. لیکن کانفیڈنٹ تھے, لیکن سارا ملک یہ سمجھ رہا ہے. دیکھیں نا, جب سب لوگ ایک بات کہہ رہے ہوں, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو کہ یہ قصہ سمٹنے کی طرف جا رہا ہے. آپ احمد رضا قصوری کے بیان کو ان کی شک کی وجہ سے الگ رکھنے, ہم اسے لاتے ہی نہیں بیچ میں. سارا ملک یہ کہہ رہا ہے
کہ मसालियत हो रही है। कसूरी साहब ने सिर्फ ये कहा कि समंदर पार के लोग भी इसमें शामिल हैं, सिर्फ ये कहा, और कहा जनरल ने मुझे कहा, जनरल तरदीद कर देगा ना, आज कर देगा, कल कर देगा, अगर ऐसा नहीं है मफाहमत की। सारा मुल्क ये कह रहा है कि मफाहमत की तरफ जारी, और मैं कहता हूं कि ये अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी के एहतजाज के हवाले से। तो हबीब साहब, आप ये कहते हैं कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़। हबीब साहब, आप बुरा न मनाएं, तो बताएं आपका मौकफ क्या, कोई बात समझ में नहीं आ रही। साहब, मुझे तो आज एहसास हो रहा है कि जैसे इस प्रोग्राम में मेरा वही हाल है जो मेरा घर में होता है, क्योंकि घर में भी मेरी कोई नहीं सुनता और यहाँ भी यकीनन आपकी बेगम ये सुन रही है। बात ये है इसका मतलब है आपकी बेगम माशाल्लाह उसका मतलब यह है कि सच सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि असल तो एक तो यह कि जनरल परवेज मुशर्रफ के मामले को हम राइट और रॉन्ग में न रखें कि उसका जाना गलत है और आना ठीक है। देखिए, आप उसको एक हिकमत के तहत देखें। बात यह कि जनरल परवेज मुशर्रफ इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हारून साहब भी जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, चाहे वो साबिक ही हो, हम उसके अल्फाज की अहमियत से आगाह हैं। दूसरे ये है कि वो उस मुल्क के खुद को क्लेम करते हैं कि वो साबिक सदर भी रहे। क्लेम करते हैं, रहे नहीं, चले रहे हैं। अच्छा, वो साबिक सदर भी रहे हारून साहब के बकौल। अब जब वो साबिक सदर भी रहे हैं तो उनकी तरफ से अगर अदालत में ये यकीन दिलाया गया है, साबिक चले साबिक सदर करे यार, साबिक सदर है जी जी सुन ले, ग्रामर पे भी गुफ्तगू करना चाहिए। वो साबिक सदर भी हैं। तो जब वो एक यकीन दिला के गए हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो हमें एक तो यह है कि ये समझ लेना चाहिए कि वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो अपने बकौल डरते वरते भी किसी से नहीं है। तो जब वो डरते वरते भी नहीं है किसी से, तो आर्टिकल 6 का मुकदमा तो ऐसा कोई बहुत चीज नहीं है जिसमें जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। क्या चीज? तो वो आए, क्या चीज नहीं है, वो आए और आके अदालत में फेस करें। अच्छा, तीसरी बात यह है, और लास्ट उन्होंने कहा है कि वो वापस आएंगे करेंगे और फेस करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो जिस नई सियासी सरगर्मी में मुलव्विस होने वाले हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में बैठे। यार मतलब क्या पहले इन योर प्रेजेंस ही सेड टू मी, डू यू रिमेम्बर, कि मैं देखता हूं कि ये सिंध में कोई मुत्तहिदा महाज बन सकता है, वरना मैं रिटायर हो जाऊंगा सियासत से। वो रिटायर नहीं हो रहे सदर, बस सुनो ना हो। हाँ, वो तो ये फैसला उन्होंने करना है हालात को देख के। रोल उनका नहीं बन रहा, वो उस महाज के सरबराह बने, सिंध की हुकूमत में उनका कोई रोल हो मिनिमम, ये वो चाहते थे ना, ये तो वाज़ेह था ना, वरना उन्होंने कहा मैं रिटायर हो जाऊंगा। देखिए जी, बहरहाल एक वो सियासी सरगर्मी में मुलव्विस है जिसके लिए उनका हरावल दस्ता कुछ लोगों से राब्ते में है, और जब वो राब्ते मुकम्मल हो जाएंगे और वो मामला आगे बढ़ जाएंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ न सिर्फ अपनी सियासी जरूरत के लिए वापस आएंगे, बल्कि उन्हें ये मुत्तहिदा महाज में अपनी पार्टी की तरफ से शामिल होंगे, मैं अल्ताफ हुसैन की जगह लेंगे, क्या करेंगे? वो तो वो तो इशरतुल बाद भी उम्मीदवार हैं और भी कई लोग हैं। अगर ऐसा हो, जनरल परवेज मुशर्रफ एक पार्टी अपने, मैं आपको फिर कर दूं कि वो एक ऐसी सियासी सरगर्मी में मुलव्विस है जिसमें बहुत सारे, मैं आपको इस प्रोग्राम के आखिर में बता दूंगा वो किस सियासी सरगर्मी, यानी वो खुफिया बात है। नहीं, खुफिया नहीं है, ये भुट्टो साहब ने जैसे राज बताया था ना समरकंद का, तब तक पीपल्स पार्टी ताशकंद का जैसे राज बताया था ना भुट्टो साहब, कसूरी साहब भी वही टेक्निक इस्तेमाल करें, मौसूर भी यही। बिल्कुल, आपको इसी प्रोग्राम के आखिर में वो राज भी बता। अच्छा, बता दें, क्योंकि उससे एक खबर भी जुड़ी हुई है। ठीक है, MA 101 की बात कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाब वहां पर होने जा रहा है और आज तो वजीराबाद में जलसा भी कर रहे हैं नून लीग की जानिब से, और हमजा शहबाज शरीफ वहां खिताब भी करने वाले हैं। हारून साहब, इस हल्के की अहमियत के बारे में हमजा शहबाज न जाए तो उनकी मेहरबानी है, और ये चीमा ब्रदर से मैं कहता हूँ ये कोई समझदारी का काम उन्होंने नहीं किया, उसको बुलाया वो जोड़ तोड़ के लिए तो ठीक है, इसलिए कि उसके पीछे तो नून लीग की और पंजाब हुकूमत की ताकत है। ये जलसा तो वो करता है तो जी मुझे का हिस्सा लगता है, बेचारे को तकरीर करनी तो आती नहीं है। बात यह है कि पहले वो 20,000 से जीते अहमद नासिर चिट्ठा से, फिर उनके फरजंद से जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था 40,000 वोटों से जीते, मगर इनकम्बेंसी फैक्टर है। जज साहब जज हैं,
نہایت ایماندار آدمی, نہایت معزز آدمی, لیکن گلتے ملتے نہیں ہیں. اور اتنا عرصہ جو آدمی رہے تو کچھ ریئیکشن بھی ہوتا ہے. وہ چٹھا کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا, ریپوٹیشن ان کی اچھی ہے اور چٹھا کی بھی اچھی ہے, ان کی چٹھا سے بہت بہتر ہے. اچھا, ان کے والد کے دور سے ان کے خاندان کی بے پناہ تکریم چلی جاتی ہے. جج صاحب نے کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی دیانت کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اب چھوٹی سی غلطی ان سے ہو گئی کہ بیگم صاحبہ کا ایک چھوٹے سے مکان کو مینشن نہیں کیا, اور عدالت نے ایکسٹریم ویو لے لیا. عدالت کی مرضی ہے. بھائی ان کے دونوں جو ہے نیک نام ہیں, ذوالفقار چیمہ, تھوڑی پبلسٹی کے خواہش مند ہوتے ہیں, مگر یہ نہایت ہی اعلیٰ آدمی ہے, کام بہت اچھا کیا اور صاف ستھرے رہے, ہمیشہ متحرک ہے, محنتی. ڈاکٹر نثار چیمہ نہایت خوش اخلاق آدمی ہے, خوش اخلاقی کا ایک نمونہ ہے, اور خیال یہ تھا کہ وہ لڑیں گے تو بہت ووٹ لے لیں گے, وہ انکمبینسی فیکٹر بھی نہیں آئے گا. مگر پارٹی نے کہا کہ نہیں, چیمہ صاحب ہی ہوں گے. نثار صاحب سے میرا خیال تھوڑے ڈرتے گھبراتے بھی ہیں, پارٹی والے کو ذرا زیادہ بولڈ ہیں وہ. اچھا, تو بھائی ان کے کہہ چکے ہیں, لکھ چکے ہیں اخبار میں. آپ کو تو اخبار میں لکھتے ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, اب چھوڑ دیں. مطلب وہ سمجھتے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہماری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. شروع میں بھی ان کی رائے یہی تھی. اب یہ جانا تھا, وہاں جانا چاہیے تھا, تاخیر ہو گئی, نہیں جا سکے. مقابلہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مقابلے کی فضا ہے. اگر تو یہ دیکھا جائے کہ حکمران پارٹی کو کچھ ایج ہوتا ہے, کچھ ووٹ وہ مینوپولیٹ کر سکتی ہے, اور ان کی نیکنامی کو ملحوظ رکھا جائے. خدمت انہوں نے اگر فرض کیجیے بہت نہیں کی تو نقصان تو کسی کو پہنچایا نہیں, تکبر ان میں پایا نہیں جاتا, انسلٹ کسی کی کرتے نہیں بالکل. تو انہیں جیتنا چاہیے. اور اگر تبدیلی کی خواہش بعض اوقات غلبہ پا لیتی ہے تو احتجاج کے طور پر ووٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے, رد عمل میں ووٹ پڑتا ہے. لیکن میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ مشکل ہوگا. عمران خان کے جلسوں سے فرق تو پڑتا ہے, یہ صحیح ہے, لیکن حکومت ضمنی الیکشن میں 10-15% ووٹ آسانی سے مینوپولیٹ کر سکتی ہے بغیر کوئی ظلم ڈھائے. اور یہ نہیں میں چیمہ برادر سے توقع کرتا کہ وہ کسی طرح کی دھاندلی میں ملوث ہوں گے. ذوالفقار تو جائیں گے نہیں, جو سرکاری افسر ہیں, تو بھائی ان کے گئے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کچھ تھوڑے سے دباؤ میں لگے, اس دفعہ پہلے نہیں ہوتے تھے. کہا انہوں نے یہی کہ سروے کرائے, وزیر آباد شہر میں ان کی بلتری ہے, باقی علی جناب نے کوئی تحقیق. حبیب صاحب آپ تو وہاں گئے بھی ہوئے تھے پرسوں. دیکھیے, اس حلقے میں جو پاکستان تحریک انصاف جس وجہ سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہی ہے, ان کی دلیل یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں محمد احمد چٹھا مسلم لیگ جنیجو کی طرف سے لڑے تھے, اپنے والد کی پارٹی کی طرف سے, بس کے نشان پر. تو انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر نہیں, ان کی بس کے نشان پر لڑے تھے, اور 60 میں جی 2013 تو 60,000 کے قریب ووٹ لیے. آپ انہیں آزاد ہی سمجھ لیں, کیونکہ اکیلے تنہا کینڈیڈیٹ, تو وہ اس لیے وہ ان کی وہاں سے لڑے تھے. اور اس حلقے کے نیچے 2 حلقے ہیں, PP 103 اور PP 104. اب PP 103 میں روایتی طور پہ حامد ناصر چٹھا صاحب کو برتری حاصل رہی ہے, اور جب بھی MNA بنتے ہیں بنیادی طور پہ اسی حلقے کے ووٹوں سے بنتے ہیں, جس میں احمد نگر ہے, علی پور چٹھا ہے, یہ علاقے آتے ہیں, اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں. اب اس علاقے میں آپ یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ووٹ پورے کا پورا این بلاک مل جائے گا, جو ان کی توقع ہے. دوسری یہ کہ حامد ناصر چٹھا صاحب کو یا ان کے بیٹے کو یہ توقع ہے کہ وزیر آباد میں PTI کا تقریباً 12 سے 15,000 ووٹ موجود ہے, جو 2013 کے الیکشن میں بھی ریفلیکٹ ہوا تھا, تو انہیں وہ بھی مل جائے گا. جب یہ دونوں ووٹ اور پھر انکمبینسی فیکٹر وہ بھی آئے گا, پھر جو افتخار چیمہ صاحب کا مزاج ہے وہ بھی آئے گا, کیونکہ ذرا گھلتے ملتے نہیں ہیں, تو سب چیزیں اکٹھی ہو کے پرابلی وہ سیٹ نکال دیں گے. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو PMLN کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. اچھا, PMLN کی کوششوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے NA 101 میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون بھی یہاں پر کوششوں کی, جو مسلم لیگ نون ہے اس نے بڑی دلچسپ کوششیں کر رکھی ہیں. انہوں نے اپنے MPs کی ایک پوری کی پوری فوج اس حلقے میں لگا رکھی ہے. اچھا, یعنی آپ یوں کہیے کہ ہر یونین کونسل پہ ایک MPA ہے جو وہاں پہ لک آفٹر کر رہا ہے معاملات کو. کیا وہ اس کی وجہ کہ ڈر بہت گئے مسلم لیگ نون میں, ٹھیک ہے, خوف ہے, کیا کرے گا وہ. اچھا, اب اپنا وائی پرٹیکولرلی MPs اس گجرانوالہ کے علاقے کے گرد و نواح کے وہ تمام کے تمام, اور کچھ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ, اور ایک بہت بڑی ٹیم ہے کچھ 44 لوگوں کی جو مستقلاً وہاں پر وزیر آباد میں قیام پذیر ہے. اچھا, اور وہ الیکشن تک رہے گی, اور وہ سارے درجہ بدرجہ منتخب لوگ ہیں.
اچھا اب وہ کچھ تو گفتنی کر رہے ہیں اور کچھ ظاہر سیاستدان ہے تو نہ گفتنی بھی کر رہے ہوں گے. اچھا تو جو گفتنی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پیسہ دیلا خرچ کریں گے اور کیا. اب دیکھیں نا وہ ناگفتنی سے یہ آپ نے اخذ کیا, میں نے نہیں کہا. نہیں تو ناگفتنی اور کیا ہو سکتی ہے, وہ قتل و غارت تو نہیں کر رہے وہاں, ٹھیک, اغوا تو نہیں کر تو رہے. اب وہاں پہ آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جو تازہ واردان مسلم لیگ نون ہے نا, جو بلدیاتی انتخابات جیتے تھے, ان کے یہ بڑا ترب کا پتہ, ان کو انہوں نے وہ ترب کا پتہ استعمال کیا, اور وہ بہت بڑی میجورٹی ہے, اور وہ بڑی میجورٹی دیٹ از اے گریٹ میجورٹی. اچھا, اس کے نتیجے میں جو وزیر آباد میں انہیں ڈینٹ تو پڑا ہے, یہ تو بات طے ہے. اب اتنا کمفرٹیبل الیکشن نہیں رہا. اتنی بڑی آبادی نہیں ہے کہ فیصلہ کن ہو. ہم سب اس حلقے میں, اس حلقے کی جو فارمیشن ہے اس میں وزیر آباد سب سے بڑا چنک ہے. نہیں, بڑا چنک ضرور ہے, اٹس فیصلہ کن نہیں ہے, بجائے فیصلہ ہم کن نہیں. سخت مقابلہ دیکھیں گے وہاں پہ اب سخت مقابلے کی تعریف ہے کہ آپ اگر سخت مقابلے کی تعریف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل نک تو نک ہے 49 اور 40,000 کا فرق تھا. ہاں, اگر تحریک انصاف گین کر لیتی ہے کچھ, اور اس کے باوجود نون لیگ جیت جاتی ہے, جس کا امکان مجھے زیادہ نظر جی آتا ہے, آپ کی بات ٹھیک. تو نون لیگ کی بھی کامیابی ہے تو تحریک انصاف کی ناکامی نہیں ہوگی. ہارون صاحب, اس وقت جو وہاں پہ بحث نیرو ڈاؤن ہو کے جہاں پہ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ احمد چٹھا ایک بالکل نو عمر نوجوان ہے, جبکہ ان کے مقابلہ جو ہے بڑا محنتی ہے, اور بڑا محنتی ہے, اور عام طور پہ جلسے, اپنے ہی جلسے میں عوام میں بیٹھا ہوتا ہے. اب یہ ہے احمد چٹھا جو اپنا کانفیڈنس گریڈ بنا رہے ہیں. وہ والد سے مختلف, والد سے بالکل والد اس مختلف کے ایک نام ہی رہے, لیکن گلتے ملتے وہ بھی کم, گلتے ملتے وہ بھی ان میں شہزادگی تھی, احمد میں شہزادگی نہیں. اچھا, آن دا ادر ہینڈ جو ہمارے جسٹس افتخار چیمہ صاحب ہیں, جسٹس چیمہ صاحب جو ہیں ان کے پاس جائیں تو عام طور پہ وہ کام کروانے جائیں تو جواب میں نصیحت ملتی ہے, تو پھر تھانے کچہری میں وہ دخل اندازی نہیں کرتے, اور ایک ڈسٹینس ہے عمر کی وجہ سے بھی اور ان کے اپنے جج ہونے کی وجہ بڑا سے انکسار, میں نے دیکھا انہیں چائے لاتے ہوئے خود ٹرے میں اٹھائے ہوئے, وہ مگر بات جج ہیں بھائی, وہ جج ہیں بہرحال. تو اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر نیک نام تو وہ اتنے قطع کلام معاف کہ ان کے والد ان سے کہتے تھے, جو خود بڑی غیر معمولی اخلاقی شہرت کے عمل تھے, ان سے کہتے تھے میرے لیے دعا کریں, عادل جج کی دعا قبول ہے. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں صرف عدالت چلتی نہیں ہے, سیاست میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں. تو ایک البتہ ایک چھوٹی سی ایک دلچسپ انفارمیشن ہے, وہ یہ ہے کہ علی پور چٹھا میں ایک گروہ بڑا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اچھا, جب شامل ہو گیا تو اس کے بعد پھر انہیں اسلام آباد سے ایک فون آیا. انہوں نے کہا اچھا تو آپ بھی اب ہمارے ساتھ ایسے کریں گے, ہمارے تو سالوں کا ساتھ ہے. تو اس پہ دونوں طرف سے رونا دھونا ہوا, فون کے اوپر آنسو نکلے, اور وہ گروہ جو ہے وہ واپس چلا گیا. چھوڑ. ہاں البتہ یہ اور محاورہ ہے, ہاں یہ الٹ نہیں گیا, چیمے تھے چٹھے بکھو وق لڑن پڑ. اچھا ہم سب ایک اور یہ الٹ نہیں ہو گیا, بالکل صدیوں سے چلا تھا محاورہ. یہ وہ علاقہ ہے جس میں سکھوں کے خلاف جنگ لڑی گئی. بالکل. تو ہم سب دوسرا اس میں یہ معاملہ یہ ہے کہ جو دونوں ایم پی ایز ہیں, یعنی 103 اور 104 کے, لڑی کس نے تھی؟ حامد ناصر چٹھا صاحب کے خاندان. اباؤ اجداد, یہ تو خیر کیا لڑتے ہیں, اباؤ اجداد ہیں, اور یہ بنگیوں کی تو وہیں سے لے گئی. تو جو پی پی 103 اور پی پی 104, جہاں دونوں ایم پی ایز ہیں, اکمل سیف چٹھا 103 سے اور 104 سے شوکت منظور صاحب, ان دونوں کے خلاف بلدیاتی انتخابات میں جو افتخار چیمہ صاحب نے جتنی سخت تقریریں کی, اور بعض یعنی ایسے الفاظ نہیں تھے, وہ جو بعض ایسے الفاظ استعمال کیے جو جج صاحب کے شایان شان نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے جو دونوں ایم پی ایس ہیں وہ بھی پوری طرح جو جج صاحب ہی کے شایان شان ایسے ہی ڈانٹتے ہیں. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, جمعے کو اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم کے زیر صدارت, جس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے. کیا اس کے بعد آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم سے؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں تعجب خیز ہیں. اگر یہ ملک کے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں جنرل جنجوعہ تو ہوتے, اور صرف تنہا جنرل رضوان کیوں تھے, سیکورٹی ایشوز پہ اگر تھا, اور چاروں چیف منسٹروں کو بلایا جانا چاہیے. اس میں تو بلایا جانا چاہیے آئی بی کے چیف کو بھی, اسپیشل برانچ والوں کو, سی آئی ڈی والوں کو. اگر ملک میں اگر وہ صرف ملٹری سول ریلیشن شپ پہ ہے, بلکہ چیف آف آرمی اور وزیر اعظم کے ریلیشن شپ ہے, تو آئی ایس آئی کے چیف کو تو خیر ہونے چاہیے, اس لیے ہم سیلف امپورٹنٹ, وہ دوسری بات ہے.
لیکن اگر وہ جو خطرہ ہے، جو ٹیررزم اب بھی جاری ہے، 4 صدہ میں 2 دھماکے ہو گئے، پشاور میں 1 بس ہے، اور بھی واقعات ہو رہے ہیں، کراچی میں رینجرز کی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے تو کرنے کے کام اور ہیں. سارا پرابلم تو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، ہماری اسٹیٹ تو نہیں افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ کدو کا کوئی انڈیویجل جاتا ہوگا، انہوں نے وہاں پناہ دے رکھی سارے جرائم پیشہ کو، انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، NDS کاروائیاں کر رہی ہے. بارڈر کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے، امریکہ پہ عالمی رائے عامہ پہ پریشر ڈالنا چاہیے، امریکی رائے عامہ کو بتایا جانا چاہیے کہ افغانستان سے سارا مسئلہ اوریجنیٹ ہوتا ہے. NDS پہ راہ کا اثر ہے، افغان اسٹیبلشمنٹ میں انڈیا کا بہت اثر ہے، بے پناہ پیسہ وہ خرچ کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، قبائلی پٹے میں کر رہے ہیں، 9 ان کے کونسل خانے ہیں، 9 رابطہ آفس ہیں، تو وہ تو کام اس پہ ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی خبر مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا اس میں ظاہر ہے، وہ تو نکلتے نکلتے کسی وقت خبر نکلے گی، اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں تعجب خیز ہیں. تو یہ تو ممکن ہے کہ دونوں نے بہت ہی جو ایشوز ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے ان پہ بات کی، مگر مجھے ایک بات میں بڑا تعجب ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، سندھ حکومت بھی بالکل غیر جانبدار ہے، کاروائی تو رینجرز کرتے ہیں نا، لا تعلق ہے، کوئی ہیلپ فل تو نہیں ہے. اور مرکز بھی کتنا ہیلپ فل ہے، مرکز کی پالیسی ٹھیک ہے، مگر ہیلپ فل کتنے، نیکٹا کے لیے کتنے فنڈ جاری کیے ہیں، انٹیلیجنس سینکرونائز کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، سول اداروں کو موبلائز کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، ڈیورنٹ لائن پہ پیٹرولنگ کے لیے وسائل تو ان کو مہیا کرنے ہیں، یہ لوکل مہاجرین وزیرستان پر سیٹل کرنے کی کتنی کوشش، کوئی پرائرٹی نہیں ہے. تو بات تو اس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروٹوکول کا بھی مسئلہ، سارے لیڈروں کا مسئلہ ہے کہ وہاں جائیں تو پھر یونین والے ان کا خیر مقدم کریں، بستہ اٹھائیں. یہی کمپلیکس کا مارا ہوا، احساس کمتری کا مارا ہوا معاشرہ. یہ تحریک انصاف والے، جماعت اسلامی والے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور اتنی جذباتی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ماں کا زیور اعتداد، ایسا صاحب پڑھے لکھے آدمی، جہاں دیدہ آدمی، ماں کا زیور پیچھے جا رہا ہے، ماں بھوکی مرے، اس کے بچے بھی بھوکے مرے، تن پہ لباس نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو صاف. پیسہ کہاں جائے گا؟ PIA میں، اسٹیل مل میں، وابڈا میں پیسہ ضائع، ریلوے میں، ریلوے چلیے تھوڑی بہت امپروومنٹ ہے، پیسہ برباد. اگر ریلوے تو آپ کو چارہ نہیں ہے، اسٹیل مل سے جان چھڑائیں مطلب پھینک دیں نہیں ہے، اس کو اس طرح پرائیویٹائز کریں کہ جابز بھی محفوظ رہیں اور پیدا ہوں. ٹھیک، وہ تو اگر کوئی ایک فیکٹری اچھی چل رہی ہے تو اسٹیل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کنسٹرکشن میں ہوتا ہے نا، تو بے شمار جابز پیدا ہوتے ہیں. اور منصوبے ایک عجیب اپوزیشن ہے بھائی، اور منصوبے تجویز کریں، سڑکیں بنے اور بہت بڑے بڑے کام ہو. ہٹلر نے موٹر بان شروع کی سے موٹر وے کہا جاتا ہے، اکانومی میں تحرک پیدا کریں. اچھا، اس کی بجائے یہ ہے کہ ملک کا پیسہ ڈوب رہا. کل کیسی المناک خبر میں نے سنی کہ ستارہ انڈسٹریز سے فیصل آباد میں بجلی خریدتے رہی، وہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، اور انہی کی ایک ٹیکسٹائل ان کی ایک دوسری فیکٹری کو دیتی رہی، اور اس میں ہر سال 1-2 ارب روپے کا نقصان ہوتا رہا، 12 ارب روپے اس میں کھپ گئے. ہر کہیں قوم کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. اگر یہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ شیئر بیچے بغیر PI کو بہتر بنایا جا سکتا، اب تک تو کسی نے بتایا نہیں ہے، تو شوق سے اگر یہ مراد ہے تو کمپنی چلے، ادارہ چلے، مالی نقصان ہو. مگر یہ کون سی دانائی ہے کہ اتنا قومی سرمایہ ڈوب رہا ہے، تو ان سب لوگوں کو فارغ کر دیں، جہاز بیچ دیں، ان سب لوگوں کو گھر پہ تنخواہ دے دیا. اچھا ہارون صاحب، آپ ایک چھوٹی سی خبر دینا چاہتے ہیں. وہ خبر، وہ تو ایک واقعہ تھا جی، وہ تو خبریں تو بہت ساری ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ وہ شاہ محمود پہنچے اس میں. وہ ایک تو وہ عمران خان کے پاس روتے ہوئے گیا کہ جہانگیر ترین وساق خاکوں نے میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ان کو کیا سازش کی، کیا نقصان آپ کو پہنچا؟ ہر وقت روتے ہوئے آپ آ جاتے ہیں. بھائی آپ پارٹی کے صدر ہیں. اچھا ہے وہ بیچارہ جو ہے اس کو ہر وقت عدم تحفظ کا شکار ہے. وہاں گیا جلسے میں عمران خان کے یہی حلقہ جو ہے گجرانوالے کا، اس میں جب عمران خان تقریر کر رہے تو کوئی چانس نہیں، تو احمد ناصر چٹھے نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شجاع آ جاؤ. جہاں اس نے، آپ کو پتا نا، ٹکٹ ان سے لے گیا رو دھو کے کہ میں کسی کو دے دوں گا اور صحیح آدمی کو دوں گا. دیا اس آدمی کو کہ جس بیچاری کی نہ کوئی مالی حیثیت تھی نہ کوئی سیاسی حیثیت تھی. وہ جو آدمی جیت سکتا تھا، قاسم نونگ، جس نے پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 88,000 ووٹ لے لیے تھے، اس سے کہا میرے پاس آؤ اگر ٹکٹ رہنا. وہ کیوں آتا؟ تو وہ ایک شروع ہو چکا ہے قصہ تحریک انصاف میں، اس کے خلاف شاہ محمود لوگ تنگ آتے جا رہے ہیں اس سے. دوسری طرف یہ کہ پنجاب کے الیکشن ہونے والے ہیں تو اعجاز چودھری نے حمایت کر دی ہے چودھری سرور کی. اچھا، اور دوسری طرف کون ہے؟ شفقت محمود بیچارہ
जो कभी घर से निकला ही नहीं, जो किसी से मिलता ही नहीं, वैसे वो अच्छा आदमी है, लेकिन वो सिविल सर्वेंट है तो उसको कोई चांस नहीं है, तो चौधरी सरवट मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे। ठीक। हबीब साहब आप कुछ कहना है? जी, मैं आपको अर्ज करने लगा हूं कि हारून साहब की फेवरेट पार्टी और एमकेएम का सीजन जनाब मुस्तफा कमाल साहब की नामालूम पार्टी में, अच्छा, उन्हें पंजाब से भी एक फतह हासिल हो गई। 23 तारीख को मालूम वो ये पार्टी है हो कि जाएगी, नाम का ऐलान कर दिया जो जाएगा। एमकेएम के कायद का जो जुबानबंदी का केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसकी कानूनी टीम में एक साहब है मुबीन काजी साहब। अच्छा, मुबीन काजी साहब पहले एमकेएम के अहम रहनुमा थे पंजाब में, तो उन्होंने भी तहरीरी तौर पे एमकेएम को भी मुत्तला कर दिया, अदालत के रिकॉर्ड पे भी डाल दिया कि जनाब मैं इस केस से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं और अब मैं जा रहा हूं नई मुस्तफा कमाल ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दी यार, इतनी बड़ी खबर है नहीं। और इसके साथ साथ अब और भी सुन लें, वो ये है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जो एक हरावल दस्ता है, वो भी सैयद मुस्तफा कमाल साहब की टीम से अपने में मसरूफ है। अच्छा। और अब यानी इसमें 2-3 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। एक ऑप्शन ये है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को कोई हैसियत इस नई पार्टी में दे दी जाए, अच्छा, या जनरल परवेज मुशर्रफ को कोई फिगर हेड बनाया जाए, अच्छा, या कुछ और बनाया जाए, ये गुफ्तगू जा रही है। हुजूर नहीं दी जा सकती, कोई फायदा नहीं होगा, वो ऐसी पोजीशन उनकी नहीं रही। एक साबिक आर्मी चीफ के तौर पर उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, फौजियों की जज्बाती हमदर्दियां उनके साथ हो सकती हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कोई उनकी नहीं हो सकती। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।